السلام علیکم 5 کلاس۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ آج ہم اپنا اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا اگلا چیپٹر ہے پودوں اور درختوں کی اہمیت۔ سب بچے اپنی اسلامیات کی بک کھولیں اور پیج نمبر 87 اوپن کریں۔ تو آج ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پودوں اور درختوں کی اہمیت۔ ہم جانیں گے کہ پودے اور درخت ہماری زندگی میں کیوں اہمیت رکھتے ہیں اور ان سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اسلام نے درختوں اور پودوں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پودوں اور درختوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو درختوں اور پودوں سے سجایا ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 10 ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔ اس کا ترجمہ ہے پھر ہم نے اس یعنی کہ زمین سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ عمدہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، اناج، پھل، سبزیاں۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درختوں، جھاڑیوں اور پودوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں باغات، کھیتوں اور پھل کی مختلف قسموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، تمہارے لیے اس میں سے کچھ پینے کے لیے ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بارش برسائی، اور اس میں سے کچھ پانی ہم پیتے ہیں اور کچھ سے ہم اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اس سے پھل اور درخت اور فصلیں اگتی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کی مہم میں خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ حصہ لیا اور کھجور کے پودے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ کہا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ جس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے، جیسے کہ ہم کہیں پر پانی کا فلٹر لگوا دیں، کوئی نل لگوا دیں، یا ہم کوئی درخت اگائیں اور اس میں سے بعد میں آنے والے لوگ یا جو ہیں جانور وغیرہ پانی پئیں، درخت پھل کھائیں، تو اس سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ کہ ہم نے ایک دفعہ کوئی چیز لگا دی لوگوں کے فائدے کے لیے، اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسبز و شاداب درختوں کو کاٹنے اور نقصان پہنچانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اگر کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی لگاتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ یا جاندار کھاتا ہے تو وہ اس مومن کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پھل تو ہم ایک ہی دفعہ لگاتے ہیں، نل وغیرہ یا فلٹر ایک ہی دفعہ لگاتے ہیں، لیکن جب جب لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تب تب ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے کسی کی مدد نہ بھی کر سکیں، لیکن اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہماری طرف سے صدقہ ہے۔ اسلام میں درختوں کی حفاظت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ جنگ کے دوران دشمن کے درخت، پھلدار درخت کاٹنے اور کھیتیاں جلانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے درخت لگانے پر پہلے سے لگے ہوئے درختوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں، پیج نمبر 88 پہ۔ اس پہ ارشاد نبوی ہے، جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ خود کاشتکاری کرے، اگر خود وہ کاشت نہ کر سکتا ہو تو اپنے کسی بھائی کو کاشت کے لیے دے دے، لیکن تہائی یا چوتھائی یا متعین غلے پر بٹائی پر نہ دے۔
اس کا مطلب ہے بٹائی پر نہ دے 3 یا چوتھائی پر، کہ اگر ہم نے خود کاشت نہیں کر سکتے کسی وجہ سے اپنی زمین کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کو ضرورت ہے اس کو دے دیں کہ وہ کاشت کر لے ہماری زمین میں، اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں اپنی زمین دے رہے ہیں، لیکن اس کا جب جو وہ فصل اگے گی تو اس کا اتنا حصہ ہمیں دو، تو وہ کیا ہے، ثواب کی بجائے الٹا ہمیں گناہ ہوگا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ پودوں سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ درختوں سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ درخت اور پودے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت اور پودے آکسیجن خارج کرتے ہیں، جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ ہمیں تازہ ہوا، سایہ، لکڑی، دوائیں اور پھل وغیرہ دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایندھن بھی حاصل ہوتا ہے اور آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں اور ماحول میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاتے ہیں۔ اگر جس جگہ پر زیادہ درخت ہوں گے، اگر وہاں سیلاب آئے گا تو اس جگہ کا کٹاؤ نہیں ہوگا، کہ زمین ٹوٹے گی نہیں، گرے گی نہیں۔ ہم اپنے ماحول کو ہر طرح کی گندگی سے بچائیں، زیادہ سے درخت لگائیں اور اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تھا آج آپ نے پڑھا پودوں اور درختوں کی اہمیت کا۔ تو آپ لوگوں نے اس چیپٹر کی اچھے سے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ صبح ہم اس کے کویسچن آنسر کی طرف جائیں گے۔